سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم ومن بينهما على الترتيب، فهذه هي الوصية والتي أخذ عليهم الميثاق بهم، كما قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء، تمام رسولوں سے عہد لیا. میثاق مانا عہد. وَنَصَّ مِن بَيْنِهِمْ، لیکن تمام انبیاء میں سے اللہ نے صرف 5 انبیاء کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ اولو العزم من الرسل ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا. تو جب اعلیٰ کا ذکر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہیں وہ خود بخود ہی اس سے مفہوم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں کئی مقامات میں صرف ان انبیاء کا ذکر فرماتی ہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا. جیسے فرماتے ہیں: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اب مفسر فرماتے ہیں اس کو مصطلحات علمیہ میں کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی ان خاص کا جو ذکر کیا گیا اس کا عطف جو ہے عام پہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، النبیین عام ہو گیا. پھر اس کے بعد خاص کا ذکر کیا: وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. تو اس کو مفسرین علماء قواعد میں فرماتے ہیں عطف الخاص علی العام. اور اس کی دوسری وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو چند انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے بار بار
ایک تو قصہ ہے آدم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بھی متعدد صورتوں میں فرمایا اور مختلف اسلوب سے بیان فرمایا. اور اسی طرح قصہ سیدنا نوح علیہ السلام کہ اللہ نے اس کا ذکر بھی مختلف صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں ہے، سورۃ الشورى میں ہے، سورۃ الانبیاء میں ہے، سورۃ ہود میں ہے، اور اسی طرح مستقلاً ایک سورت ہے جس کا نام بھی سورۃ نوح. یہ دو پیغمبر. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر بھی کئی مقامات پہ فرمایا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہے، سورۃ ابراہیم بھی موجود ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر ہے، اور مختلف اسالیب سے ذکر ہے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھیں، کئی صورتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا. کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں ذکر ولادت ہے، کہیں ذکر ہجرت ہے، کہیں ذکر کلام ربی ہے، کہیں مناظرہ مع الفرعون ہے، کہیں مقابلہ مع السحرہ والمنجمین ہے. یعنی اللہ نے کئی مقام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر بھی متعدد صورتوں میں فرمایا ہے. اور عجیب انداز، صرف ولادت عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ ان کی والدہ کا ذکر، پھر ان کی نانی کا ذکر، پھر ان کے منت ماننے کا ذکر، امرأت عمران کا ذکر، پھر کفالت بی بی مریم کا ذکر، پھر بی بی مریم کے پاس حضرت جبریل کے آنے کا ذکر، پھر حضرت بی بی مریم کا سیدنا عیسیٰ سے حمل کا ذکر، پھر ولادت کا ذکر، اس کے بعد قوم کا مقابلہ، اس کا جواب. یعنی کئی انداز میں اللہ نے ذکر. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو. اچھا، بعض انبیاء کا تو اللہ نے صرف نام لیا ہے، اور بعض انبیاء کا اللہ نے نام بھی نہیں لیا ہے، اجمالاً ذکر کر دیا. جیسے یہاں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بس کہ ہم نے انبیاء سے عہد. اور کہیں فرما دیا رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے جو ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. کسی جگہ اجمالاً فرما دیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. نام کوئی نہیں. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، میرے محبوب بعض انبیاء تو وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنا دیا، اور بعض انبیاء ایسی ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ بیان ہی نہیں کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور پھر انبیاء کی یاد رکھیں کہ 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں، 3 احوال ہیں. پہلا دور جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، یہ دور اول ہے. اور
اور اس میں 10 قرن یعنی 1000 صدی گزر گئی، 1000 سال، 10 قرن گزرے، ایک قرن 100 سال کا ہے تو 10 1000 سال ہو۔ پھر ایک دور ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، اس کے بعد جو اب دور نبوت ہے وہ سب ذریت ابراہیم ہے۔ سب ذریت ابراہیم اولاد ابراہیم میں سے نبی آئے، سیدنا ابراہیم سے لے کر الى سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 3 دور ہیں انبیاء اور رسول۔ اب حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال گزر گیا ہے، لیکن صرف 2 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، حضرت شیس اور حضرت ادریس۔ پھر اول رسول سیدنا نوح علیہ السلام، یہ سب سے پہلے رسول ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں میں زیادہ اختلاف نہیں تھا، لوگ ایک دین پہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یعنی آخری صدی جو ہے 900 سال کے بعد پھر اختلاف شروع ہوا، عمران بڑھ گئی، لوگ بڑھ گئے، آبادی بڑھ گئی، اب ان میں ایسا 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 اختلاف شروع ہو گیا، اور سب سے پہلی بنیاد جو رکھی گئی ہے باطل مذہب کی وہ شرک ہے۔ شرک میں بھی جو سب سے پہلا قسم ہے شرک کا وہ بتوں کی عبادت ہے، ورنہ شرک تو کئی قسم کے ہیں نا، بعض لوگوں نے جنوں کو شریک بنایا، بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے سورج اور چاند کو وہ متصرف الامور مانا، بعض نے کواکب کو مانا، نجوم کو مانا، فلک کو مانا، بعض نے مختلف یعنی بت، لیکن اصل جو ابتدا ہے وہ بتوں سے۔ یہ دماغ میں رکھ لیں، جب یہ سارا خاکہ دماغ میں ہوگا تو پھر قرآن جب پڑھو گے تو سمجھ آئے گا۔ اور وہ بت پرستی کا دور شروع کیسے ہوا یہ ہمیشہ یاد رکھو، جو لوگ بت پوجتے ہیں نا، بڑے ہندو ہیں، ان کے پاس بت ہیں، اصنام ہیں اور مختلف نام ہیں، دیوی ہیں، دیوتا ہیں، ان میں مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، یعنی مؤنث بھی دیوی دیوتا ہیں یعنی۔ تو دراصل یہ لوگ ان بتوں کو نہیں پوجتے ہیں، یاد رکھو، نہ مٹی کو پوجتے ہیں، نہ پتھر کو پوجتے ہیں، نہ سونے کو، نہ چاندی کو، نہ لکڑی کو۔ اب تو خیر مسئلہ زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ اب تو بت پلاسٹک کے بھی ہیں، کیونکہ تانبا پیتل سونا بھاری ہے نا، تو خدا کا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، پلاسٹک کا خدا ایک لیا جیب میں ڈال دیا، جہاں مرضی آئی خدا کو نکال کے سامنے رکھ دیا، جہاں مرضی ہے پھر جیب میں ڈال دیا۔ آپ اسی طرح باہر کے ملکوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بتوں کے جو ان کے اصنام ہیں، اوثان ہیں، وہ بازار دکان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور زیادہ ہو جائے نا تو ان کو رسی ڈال کے لٹکا بھی دیتے ہیں، خدا لٹک رہا ہے، بھی دیکھ کے خرید لو، چھوٹا لینا ہے، بڑا لینا ہے، درمیانہ لینا ہے، خوبصورت لینا ہے، بدصورت لینا ہے، ڈرانے والا خدا لینا ہے، خوش کرنے والا لینا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے ہیں کہ یہ قہر کی دیوی ہے، یہ مہر کی دیوی ہے، یہ قہر کرتی ہے، یہ مہربانی کرتی ہے، اور پھر اس کے قدموں میں باقاعدہ انسانوں کا خون دیا جاتا ہے، انسانوں کا بلیدان ہوتا ہے۔ تو
اصل میں یاد رکھیں یہ پاگل نہیں ہو گئے ہیں. اگر دیکھو نا، اگر لکڑی کو پوجنا ہوتا تو کسی درخت کی پوجا کر لیتے، وہاں لکڑی پڑی تھی. اصل یہ عبادت جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی ہے. جیسے آج ہم پیروں کی کرتے ہیں نا، وہ اسی چکر میں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھی یہ کیسے شروع ہوا؟ تو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے لوگوں کو بتلایا کہ بھئی وہ بڑے نیک بندے جو تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، پیارے تھے، محبوب تھے، وہ تو فوت ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں بڑا افسوس ہے. انہوں نے کہا دیکھو جو بندہ فوت ہو جاتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. پوچھا کہ بھئی تمہارا مشورہ کیا ہے، رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کی صورت بنا لیتے ہیں، کوئی تمثیل، کوئی فوٹو، تاکہ ان کو رکھنے کے بعد ہمیں یاد آئے کہ یہ ہمارے اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا تمہارا مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تصویر کون بنائے گا؟ کیمرے شیمرے تو تھے نہیں. تو اس نے کہا اس کا غم نہ کرو، میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں. تو اس نے ان اولیاء اللہ کے بت بنائے، ان کی شکل بنائی، تمثیل بنائی. جب انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ کمال ہے، یہ تو بالکل وہی بزرگ کھڑے ہیں. اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو کعبے کے اندر حضرت ابراہیم کا بت کھڑا تھا. بی بی مریم علیہ السلام کی تمثیل تھی، اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں وہ ازلام تھے، وہ لکڑیاں تھیں جن سے فال نکالا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر جوش میں آئے، فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان مشرکوں کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے. دیکھو ابراہیم جو بتوں کے مٹانے والا، انہوں نے اس کا بھی بت بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہے. تو یہ اصل مسئلہ وہاں سے چلا تھا. اب انہوں نے ان تماثیل کو لے کے گھروں میں بھی رکھ دیا، عبادت خانوں میں بھی رکھ دیا، اور کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، بس دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے فلاں بزرگ کی تصویر ہے. جب 1 صدی گزر گئی، 200 سال گزر گئے، وہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آ گئی. ان کے دماغ میں شیطان نے ڈالا. انہوں نے کہا تمہارے ماں باپ جو ہیں نا، ان کو جو کچھ بھی ملا ان بزرگوں سے تو ملا ہے، ان کا ذرا چوما چاٹی کیا کرو. جب تم ان کے قدموں کو چھوؤ گے، ان کو پرنام کرو گے، ان کی پرارتھنا کرو گے، ان کے ہاتھ آگے باندھ کے بنتی کرو گے، یہ راضی ہو جائے گی. اللہ کو کہہ دیں گے تیرا کام منٹ میں ہو جائے گا. آج بھی ہم اسی شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں نا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، بس پیر صاحب کو جا کے مدار پہ کہیں گے اور پیر صاحب اللہ کو کہہ دیں گے، بس بات ختم. ہم نے جنت جانے والی ٹرین پہ چڑھنا ہے، گارڈ کو کہہ دیں گے، وہ کہے گا بیٹھ جاؤ، بس ٹھیک ہے، ٹکٹ بنا دے گا، بزرگ ہمیں ٹکٹ دے دیں گے، ہم جنت چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام نے آ کے قوم کو دعوت توحید دی اور قوم کو للکارا کہ ظالمو یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت کرو، یہ تو صورتیں ہیں، تماثیل ہیں اور بت ہیں اور جن کے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے. قوم اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھو نوح علیہ السلام آپ نے بڑا جھگڑا کر لیا ہے، ہم
اپنے ان آلہہ کو کسی شکل میں نہیں چھوڑ سکتے. اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ لا تذرن آلہتکم ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا، یہ قرآن میں ہے. انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، آپ نے ان 5 پیروں کو نہیں چھوڑنا ہے. علیہ السلام نے 950 سال قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آخر نوح علیہ السلام نے فریاد کی کہ یا اللہ یہ قوم نہیں مانتی. میرا اللہ یہ تو اتنی مجھ سے مقابلے پہ اور نفرت پہ آ گئے، جب میں ان کو توحید کی دعوت دیتا ہوں کان بند کر لیتے ہیں، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ماننا تو بڑی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں. ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، یہ مولوی مکی مدنی کی بات نہیں ہے، بات آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے. آج بھی یہی حال نہیں ہے جو قبر پرست ہیں، قبروں پہ نظریں چڑھاتے ہیں. مجال ہے وہ بات سنیں، ان کو کہ چھوڑو وہاں بھی ہیں، ان کی بات ہی نہ سنو بابا، ان کے جلسے بھی نہ جائے گا، ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھو، ان کی مسجد میں بھی نہ جاؤ، اور یہ مسجد میں گزر جائیں مسجد کو دھویا کرو، مسجد پلید ہو گئی ہے. اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھو کہ نوح علیہ السلام کے مشرکوں کا کیا حال تھا اور آج کے مشرک کا کیا حال ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مولا آپ جانتے ہیں جب میں ان کو تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں جعلوا اصابعهم، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ میری آواز نہ آئے. واستغشوا ثيابهم، اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں میری شکل بھی دیکھنے کے لیے روادار نہیں. وَأَصَرُّوا، اور اسی میں جمے ہوئے ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اپنے استکبار اور تکبر میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں، بولنے کو بھی تیار نہیں، شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. میرا اللہ میں نے ان کو کھل کے بھی دعوت دی، میرا اللہ میں نے ان کو گھروں میں جا کے چپ کے بھی دعوت دی، میں نے خاموشی سے بھی سمجھایا، برملا بھی سمجھایا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں نے ان کو بتا دیا کہ صرف تم توبہ کر لو، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پہ ظاہری نعمتیں باطنی نعمتوں کی بارش کر دیں گے، صرف رب کو راضی تو کر لو. لیکن میرا اللہ میری قوم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ، بلکہ نوح علیہ السلام سے قوم آ کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. آگے کہتے نوح علیہ السلام بس کرو، تم نے بڑا جھگڑا کر لیا ہم سے، ہے جہاں خدا کا عذاب لے آؤ ہمارے اوپر عذاب. ہاں، ایک حد یہ بھی ہو جاتی ہے مشرک کی کہ وہ اہل توحید کو کہتا ہے کہ تمہارے خدا کے پاس طاقت ہے تو کہو خدا کو عذاب نازل کرے.
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ظالموں عذاب دینا میرے ہاتھ میں نہیں، میرے ذمے تو بات پہنچانی ہے، باقی تیرا رب جانے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ مارتے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ جب قوم سے نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ بڑھائے، میرا مولا مہربانی کر، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، میرا مولا اگر اس قوم کو آپ نے چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی کافر ہوں گی۔ اور آخر میں دعا کی کہ میرا مولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا مولا یہ نسل سمجھنے والی نہیں، اب اس کو تو پوری نسل کو مٹا دے، اب یہ تیرا نام لینے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انبیاء مایوس ہو جاتے ہیں یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں ہر طرف سے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، کہیں سمندروں میں طوفان ہے، کہیں ہواؤں میں طوفان ہے، کہیں بارشوں میں طوفان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی نوح علیہ السلام کی دعا سن لی اور حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نوح علیہ السلام کشتی بناؤ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں سفارش نہ کرنا، مشرک کے بارے میں شفاعت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو جو بندہ شرک میں مر جائے، بدعات میں مر جائے، قیامت میں انبیاء شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے۔ شفاعت گناہگار کی ہوتی ہے، مشرک کی شفاعت نہیں ہوتی، مشرک تو باغی ہے، باغی کی کیا سفارش۔ یاد رکھیں انبیاء شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت میرے مدنی محمد مصطفیٰ فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیں حضور کی شفاعتیں ہوں گی گناہگاروں کے لیے، مشرک کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتی ہیں وہ قیامت کا دن تو ایسا سخت ہوگا کہ اس دن کسی کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن جبریل بھی صف میں کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ تو بول بھی نہیں سکتے، صرف وہ بولے گا جس کو تیرا اللہ اجازت دے گا، اور بات بھی وہ کرے گا جو حق ہوگی، ثواب ہوگی، غلط سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ حکم دیا نوح علیہ السلام کو کشتی بنائے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم آگے ٹھٹھا کرتی ہے، مذاق کرتی ہے، دیکھو جی نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کوئی دریا ہے بنا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ میرا مولا جب چاہتا ہے نا صحراؤں میں بھی طوفان آ جاتے ہیں، کناروں میں بھی طوفان آ جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو شہروں کے شہر جو ہے طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جہاں کبھی پانی کا تصور نہیں ہوتا ان گلیوں میں کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو اللہ نے حکم فرمایا میرے پیغمبر ہر جنس کا جوڑا لے کے کشتی میں بٹھا لو، اپنے اوپر ماننے والے کلمے پڑھنے والوں کو بھی بٹھا لو، اور اس کے بعد پھر باقی جو بچیں گے ان کا انجام دیکھو کیا ہوتا ہے۔
مسلمانوں تو یہ ہے بتوں کی ابتدا. یاد رکھو تو پیغمبروں کے 3 دور گزرے. حضرت آدم سے لے کر نوح تک ایک دور، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک دوسرا دور، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیسرا دور ہے پیغمبروں کا. اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو کھول کھول کے بیان کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ بھی قوم سے تھا جو بتوں کو پوجا کرتی تھی، خدا بنایا ہوا تھا، مندر بھرے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا 2 قوموں سے مقابلہ ہوا ہے، ایک بت پرستوں سے اور ایک کواکب پرستوں سے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے. کعبہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو مشاعر مقدسہ جن کو اللہ نے سمجھائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی اولاد میں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور یہ ابراہیم وہ ہیں جن کی اولاد اسماعیل میں پھر حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اس لیے اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں کہ مشرکین جو ہیں شرک کے باوجود بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں. بھئی کیسے مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ ڈالے، تم نے کعبہ بھرا ہوا ہے، مانتے کیسے ہو؟ جیسے آج بھی مشرک کہتا ہے نا، چاہے قبر پہ سجدہ کرے، نظر چڑھائے، چادر چڑھائے، پھول چڑھائے، عرس منائے وغیرہ، یہ ہر کمال ہے. ہم بالکل موحد ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. او بابا یہ تو تعظیم ہے، بزرگوں کی عزت اکرام ہے. یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں یہ تو تعظیم والا سجدہ ہے، عبادت والا سجدہ تھوڑا ہے. اور چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ہم ان کے روضے بناتے ہیں، عرس کرتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، وہاں آ کے نعتیں پڑھتے ہیں. یہ تو ایک تکریم ہے، اکرام ہے، اعظام ہے کہ یہ اللہ والے جب راضی ہو جائیں گے تو بس اللہ میاں کو کہہ دیں گے ہمارے کام بن جائے گا. اصل تو ہم خدا کو مانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، ایمان سے کہیں کہ اگر مزارات پہ روضہ بنانا، پتھر لگانا، کتبے لگانا، سنگ مرمر لگانا، ان پہ سونے کے چادریں چڑھانا، سونے کے دروازے لگانا، اور ان پہ آ کے طواف کرنا، تعظیمی سجدے کرنا، اگر یہ دین ہے، ایمان سے کہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں نہیں سکھلایا؟ اللہ کے نبی نے یہ تو سکھلا دیا کہ وضو کرو تو انگلیوں میں ہاتھ ڈالا کرو کہیں جگہ خشک نہ رہ جائے. اللہ کے نبی نے یہ سکھلا دیا کہ اگر غسل کر رہے ہو تو نافک میں بھی انگلی ڈال لیا کرو کہیں اندر والی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور کان میں بھی اچھی طرح ڈالو کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. مسح کرو تو اگلے سر سے کرو اور پھر اپنے ہاتھوں کو واپس لے آؤ. وہ پیغمبر جو مسح سکھلا دے، جو انگلیوں کا خلال سکھلا دے، جو داڑھی میں خلال کرنا سکھلا دے، اتنا بڑا دین نہیں سکھلایا، نہ اور سے سکھلایا، نہ 11ویں سکھلائی، نہ قرآن شریف سکھلائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ بدعتی ہیں دراصل وہ اللہ کے قرآن کے منکر ہیں. قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اور یہ نئی چیزیں دین میں پیدا کر رہے ہیں، کیا مانا ہے؟ دین مکمل نہیں ہے. اسی لیے میرے
معزز حاضر تشریف سامعین غور کر لیں، اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے، عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن القیم نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، قاتل توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرابی جتنا گندا ہو، جب ہوش آئے تو کہتا ہے اچھا کام نہیں ہے۔ اس کو کوئی دوست سمجھائے کہ یار تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، کہتے یار دعا کرو میں عذاب میں ہوں، بس کیا کروں، چھوڑ نہیں سکتا، نشہ لگ گیا ہے۔ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جب عقل آتی ہے کہتے ہیں کام برا ہے۔ زانی زنا کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یار ہے تو برا، آج میں کسی کی لڑکی سے زنا کر رہا ہوں، میری لڑکی سے بھی تو زنا ہو سکتا ہے۔ آج میں کسی کی بہن کا عاشق ہوں تو میری بہن پہ بھی تو کوئی عاشق ہو سکتا ہے۔ آج میں کسی کی دیواریں پھلانگ رہا ہوں تو میرے گھر کی دیواریں بھی کچھ لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے نا۔ ایک منٹ میں ضمیر جھنجھوڑتا ہے۔ قاتل ہے، ڈاکو ہے، لیکن ایک منٹ میں خیال تو آتا ہے آج میں نے کسی عورت کا سہاگ اجاڑا ہے، کسی ماں کی گود میں نے اجاڑ دی ہے، کسی کا گھر اجاڑ دیا ہے، بھائی رلا دیے، بچے رلا دیے ہیں، یار کبھی ان کی بد دعائیں لگی تو میرے بھی بچے رولیں گے۔ ضمیر اندر سے کبھی کبھی جاگتا تو ہے، لیکن بدعتی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ بدعت جو کر رہا ہے اس کو تو دین سمجھ کے کر رہا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ تو سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے، اچھے کام سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ڈر ہوتا ہے اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے کہ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، چونکہ وہ سمجھتا ہے یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ تو اچھا کام ہے، اچھے کام کو کیوں چھوڑے بھائی؟ کوئی آدمی توبہ کرے گا میں طواف نہیں کروں گا، کوئی آدمی توبہ کرے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز اچھا کام، طواف اچھا کام، کیوں توبہ کرے؟ توبہ تو برے کام سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم کے قصے کو بار بار بیان کیا کہ یہودی کو پوچھو کہتے ہیں علی ملت ابراہیم، نصرانی کو پوچھو کہتے ہیں علی ملت ابراہیم، مکے کے ابو جہل اینڈ کمپنی سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں علی ملت ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا بدبختو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا ظالم و ابراہیم نہ یہودیت کے طریقے پہ تھا، نہ نصرانیت جو تم نے بنایا ہے، اور نہ وہ مشرک تھا، بلکہ وہ تو سارے جہان سے رخ موڑ کے ایک خدا کے ماننے والا تھا، وہ تو توحید کا پرستار تھا، وہ ابو الانبیاء تھا، وہ تو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کودنے والا تھا، وہ تو اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑنے والا تھا کہ اپنے باپ سے کہتا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا آج کے بعد میری آپ سے سلام، کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گا، تیری بستی میں نہیں رہوں گا جہاں شرک ہوتا ہو، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہو کہ اس گلی میں کیسے زندگی گزاروں۔ اس لیے علماء نے فرمایا سمجھ لو کہ جس محلے میں شرک ہے، جس مسجد میں شرک ہے، جس عبادت خانے میں شرک ہے، جہاں بدعات کا دورہ ہے، ہٹ جاؤ، نکل جاؤ۔ کیوں؟ یہی پیغمبر کا طریقہ، وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دون
دون اللہ، اور جو اللہ کے سوا تم نے یہ ٹھاکر بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا تم نے یہ دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے دین کو بھی، تمہارے مذہب کو بھی، تمہارے طریقے کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، لاکھ سجدے کرو، جب تک شرک اور مشرکین کو چھوڑو گے نہیں ایمان نہیں ہوگا۔ کہنا پڑے گا لکم دینکم ولی دین۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے بھی کہہ دیا اور ابراہیم نے بھی کہ انی بریء مما تشرکون۔ اللہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر آپ ان کو کہیں کہ جاہل ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اللہ کی منت چھوڑ کے غیر کی منت مانوں، اللہ کا سجدہ چھوڑ کے غیر کا سجدہ کروں، اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر سے مانگوں، اللہ کی ندا کے بجائے غیر کو ندا کروں؟ کیا کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی وحی کی ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ سے بھی کہہ دیا، نبیوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر میرا نبی بھی شرک کرے تو میں عمل برباد کر دوں گا۔ چھ جائے کہ غیر نبی شرک کرے اور اللہ معاف کر دے۔ اس لیے ابراہیم کا ذکر آیا، اس لیے حضرت موسیٰ کا ذکر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور کے زمانے میں موجود ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور کے زمانے میں موجود ہیں، اور جب ان کو حضور سناتے کہ بی بی مریم کی اماں نے کیسے منت مانی تھی، جب حضور فرماتے کہ بی بی مریم جب پیدا ہوئی تو پھر ان کی اماں نے کیا کہا تھا، اور جب بی بی مریم چھوٹی بڑی ہوئی تو کفالت کا جھگڑا کیسے چلا تھا، جب یہ سارے واقعات سناتے تو نصارہ کو سوچنا تو پڑتا تھا نا کہ محمد مدنی تو کسی مدرسے میں نہیں گئے اور ہمارے نبی کی خبر دے رہے ہیں، معلوم ہوا اللہ نے خبر دی ہے، سچا نبی ہے۔ اس لیے ان پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، اور بعض پیغمبروں کا ذکر جو ہے وہ اجمالاً ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ تفصیلاً ہے۔ ان میں ان کی تشریف بھی ہے، تکریم بھی ہے، توقیر بھی ہے، تعظیم بھی ہے، اور یہ علاقے اور حالات کے مطابق ضرورت بھی ہے۔ اور جن پیغمبروں کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے نام لے کے بس قصہ ذکر فرما دیا، اور سارے پیغمبروں میں سے 25 پیغمبروں کا نام آیا ہے، حالانکہ پیغمبر تو اللہ کے ہاں لاکھوں ہیں اور رسول 313 ہیں، اولو العزم من الرسل 5 ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین پہ رہنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقوں میں نماز سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بالکل بدعت ہے خالص۔ اگر وہ سنت ہوتی یا محبت ہوتی تو بلال پڑھتے ہیں۔ کہتے جی کہ آدمی کے مرنے کے بعد قبر پہ اذان دیتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو اذان سنا رہے ہیں۔ جب تک زندہ تھا اذان سنتا رہا اور گھر سوتا رہا، جب مر گیا اب قبر پہ اذان سنا ہوگی تو اب کیا کرے گا؟ نماز پڑھنے آئے گا؟ کوئی عقل کرو، کام کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے نا۔ بہرحال اگر کسی نے اپنی بیوی سے شرط لگائی کہ فلاں مکان میں نہ جانا ورنہ طلاق ہوگی، طلاق ہو جاتی ہے، اور احناف کے نزدیک وہ طلاق رجی ہوگی، رجوع کر لیں اور آئندہ ایسی شرطیں ورتیں نہ لگایا کریں، اور بعض فقہا کہتے ہیں قسم ہے کفارہ ادا کر دیں۔
مجھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، ہم سب کو جانا، تم اکیلا جانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، جنت اس کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ان کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اصل رضا الہی ہے، اس کی رضا کب ہوگی؟ جب اچھے عمل کریں گے، جب اچھے عمل کریں گے رحمت آئے گی، رحمت آئے گی تو جنت ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ مسجد بنا رہے ہیں اور شروع بھی کر دی ہے، لیکن محلے کے لوگ اس جگہ پر مسجد بنانے پر متفق نہیں۔ میرا بھائی یہ تو تمہیں پہلے فکر کرنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال اگر تم نے اس جگہ پر مسجد کی نیت کر دی ہے تو اب ایک چھوٹی سی دیوار دے کے چھوٹی مسجد بنا دو، اصل مسجد دوسری جگہ بنا دو۔ اب جب مسجد کی نیت ہو جائے تو نہ وہ جگہ بیچ سکتے ہو، نہ وہ رہائش رکھ سکتے ہو، رہے گی مسجد۔ تو وہاں ایک چھوٹی سی چار دیواری کر دیں، کبھی کبھی جماعت کر لی، نماز پڑھ لی، باقی جہاں افضل آبادی ہو وہاں مسجد بنا دو۔ کہتے ہیں جی کہ پینٹ شرٹ کا استعمال جائز ہے۔ میرا بھائی ایک ہے جائز ہونا، جائز تو ہے، جائز کیوں نہیں؟ اور اب تو یعنی بعض ملکوں کے ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی یہی لباس پہنتی ہے، اس لیے علماء نے کہا اب تشبہ بالکفار باقی نہیں رہ گیا۔ جائز تو ہے لیکن یہ لباس وہ نہیں جو سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو، اس لیے مجبوراً ہو پہن لیا کرو، لیکن جب مسجد آؤ نمازیں پڑھو تو صحیح لباس پہنو۔ اچھا میں نے دیکھا ہے بعض لوگ برونائی کے، ملائیشیا کے، انڈونیشیا کے، وہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہو نہ نماز میں اوپر وہ لنگی باندھ لیتے ہیں تاکہ سطر بھی کامل رہ گیا، نماز بھی صحیح ادا ہو گئی۔ کیونکہ پینٹ بعض اوقات اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنی ٹائٹ سکن ہوتی ہے کہ سجدہ کرو، رکوع میں جاؤ تو بندے کا سب کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ اب اتنا بڑا مجھے بتائیں میں کتنی دیر میں پڑھوں اور جواب دوں اور سارے میرے منہ کو دیکھتے رہیں، کھڑے رہیں؟ میں مجھے خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ شیطان ڈاکہ تب ڈالتا ہے جب تیرے اندر ایمان کی دولت ہے، اگر ایمان کی دولت نہ ہو شیطان کبھی چھیڑے ہی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں شیطان کبھی یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو نہیں چھیڑتا، وہ تو اس کو پتہ ہے کہ میری برادری ہے یہ تو جہنم کا کام ہو گیا میرا، وہ تو وہاں زور لگاتا ہے نا جن سے اس کو خیال ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جنت میں جائیں گے، ان کو خراب کرو۔ کوئی حرج نہیں، آنے دو خیالات، تم اپنا کام کرتے رہو۔ 1,00,000 کا ثواب پورے مکے شہر میں ہے، جہاں تک حد حرم ہے وہاں تک 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اگر کسی زندہ آدمی نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرنا تو پھر تو کر سکتے ہو، ورنہ عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کر دو۔ اگر کسی آدمی نے مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، جب وہ مر جائے تو دانت نکال لیں، کیوں نکال لو جی، رہنے دو، خیر میرا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مردے کے دانت توڑو؟ بالکل رہنے دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہے تو وہ نمبر 2 دانت بھی کام آ جائیں گے، ورنہ وہ خود بخود مٹی ہو جائیں گے، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلاۃ تسبیح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء جو ہیں وہ فضیلت اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی لیتے ہیں۔ جیسے کتابیں آپ دیکھیں گے نا، ترغیب ہے، ترہیب ہے، اسی طرح ذہبی کی ہے، منذری کی ہے، جتنی کتابیں ہیں جو فضائل اعمال میں ہیں ان میں ضعیف روایات بھی قبول ہوتی ہیں، لہذا کوئی پڑھتا ہے بالکل پڑھا کرے۔ کہتے جی کہ اگر ہم لوگ مثلا انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہندو ہیں، ان کو زمزم یا کھجور دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کھجور نہیں کھاتا تھا، مدینے کی زمزم نہیں پیتا تھا مکے کا۔
کافر بھی پی سکتا ہے۔ تم اس نیت سے دو کہ اللہ اس کی برکت سے ان کے دل میں ایمان ڈال دے۔ غیر مسلم نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرو، بالکل دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ایمان نصیب کرے، اسلام نصیب کرے، کیوں نہ دعا کرو۔ اگر عمرے پہ آیا ہوا بندہ کسی مقصد کے لیے جدہ چلا گیا تو جدے سے واپس آتے ہوئے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کوئی جدہ میقات نہیں ہے، میقات آپ کا یلملم ہے۔ اس لیے اگر عمرہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، آپ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کیا معنی؟ مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے عشاء کی اذان تک وہی وضو کافی ہے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، طواف کرے، پھر عشاء کے لیے دوبارہ وضو کرے اور انڈر ویئر رکھے تاکہ قطرے جو ہیں مسجدوں میں نہ گریں، مسجد کی قالینیں خراب نہ ہوں، اور اس کو بعد میں دھو لیا کرے تاکہ وہ پیشاب سے پاک ہو جائیں۔ جی کہ میرے ایک دوست ہیں، عقیدے میں بھی پکے ہیں، دین میں بھی پکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ قبر والے پہ عذاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ چاہے کھول دیتے ہیں، اللہ چاہے نہ کھولے، یہ کوئی بڑی بزرگی بھی نہیں ہے، کوئی پیری فقیری بھی نہیں ہے۔ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یسمعہ ہر مخلوق سنتی ہے الا الثقلین، انسان اور جن نہیں سنتے۔ باقی جتنے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا دیہاتوں میں بھی آپ جائیں، گھوڑی ہے، کوئی جانور ہے، اس کو پیٹ میں درد ہو پکڑ کے قبرستان لے جاتے ہیں، وہ وہاں جب عذاب دیکھتا ہے تو اپنے پیٹ کا درد بھول جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک گھوڑا بھی دیکھ سکتا ہے، جانور بھی دیکھ سکتا ہے، اگر ایک بندہ دیکھ لے تو کون سی بڑی بہادری ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اللہ چاہے کھول دے، اللہ چاہے نہ کھولے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو یہ علم عطا بھی فرما دیں تو کبھی اللہ کے رازوں میں دخل نہ دو، بس اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، پردہ رہنے دو، ورنہ اللہ نے اپنے نبی پہ بھی تو کھول دیا تھا نا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، اور ایک آدمی جو ہے غیبت کرتا تھا، ادھر چغلی ادھر چغلی ادھر چغلی، اس کی سنو ادھر سناؤ، اس کی سنو ادھر سناؤ، اس وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بیر روحا ایک بیر ہے، وہاں حضور پاک نے قیام فرمایا ہے، بس باقی آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، تاریخ مدینہ لے لو، تاریخ مکہ لے لو، ساری تفصیل مل جائے گی۔ حضور پاک نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے تھے، تو نماز جنازہ کیا ہے پہلے یہ تو سمجھاؤ۔ نہیں، جب تم جنازہ پڑھتے ہو تو کیا کہتے؟ گالیاں دیتے ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے۔ تو اصل دعا تو یہ ہے، پھر بعد میں دعا کا کیا مطلب؟ حضور پاک نے کبھی جنازے کے بعد دعا نہیں کی۔ اصل دعا وہ ہے جو جنازے کے اندر ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا الی آخرہ۔ تو جب اصل دعا حضور کر چکے ہیں، بعد میں دعا کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جی کہ انگوٹھے چومنے کا طریقہ حضرت ابو بکر نے ایجاد کیا تھا۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، 1001% جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے یا طریقہ رائج کیا تھا۔ ایسے لوگوں نے گھڑ رکھا ہے کہ فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے۔
نہ حدیث ہے نہ یہ طریقہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کرتے تو پھر میرے مدنی کے سارے عاشق کرتے، سارے پروانے کرتے، صرف ابو بکر کیوں کرتے؟ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے نبی پر اور حضور کے صحابہ پر۔ ایک حدیث دکھا دو، ایک آثار دکھا دو، ایک روایت صحیحہ دکھا دو، میں کل سے چومنا شروع کر دوں۔ جھگڑے کی تو بات نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں نا۔ جب دلیل مل جائے جھگڑے کا کیا مطلب؟ آپ مجھے ایک صحیح اثر دکھا دیں کہ سیدنا ابو بکر نے انگوٹھا چوما، سیدنا ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ انگوٹھے چوما کرو، سیدنا ابو بکر کو انگوٹھا چومتے ہوئے حضرت بلال نے دیکھا، فلاں صحابی نے دیکھا، فلاں صحابی نے دیکھا۔ ایک اثر مجھے دکھلا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور نہ دکھلا سکو تو اس بدعت سے توبہ کرو۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے درود پڑھو، میرے نبی کا حکم ہے کہ جب میرا نام آئے درود پڑھو۔ یہ تم نے نئی بات نکالی، ابو بکر نے حضور کے خلاف ایک طریقہ نکالا تھا۔ اگر احرام ہمارا پلید ہو جائے دھو ڈالو، بدل ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں چادر کھل گئی تو عمرہ بھاگ گیا۔ وہ اللہ کے بندے، چادر گر گئی، کھل گئی، گندی ہو گئی، پھٹ گئی، پلید ہو گئی، بدل دو۔ 3.5 سال کی بچی کو ایسے نیت کر رہے ہیں، اس کا کوئی احرام شہرام نہیں ہوتا، بس ماں باپ جب اٹھائے نیت کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی عمرے کا ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کیا کریں، کرسی پہ بیٹھنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، بڑی بے وفا ہوتی ہے کرسی، زمین ٹھیک ہے۔ نہیں کہ بابا اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پڑھنے والے سارے قرآن تفسیر لے کے بیٹھے ہیں، اس لیے موسم حج میں میں کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں کہ آگے پڑھنے والے نہیں ہوتے، واعظ ہوتا ہے۔ تو حالانکہ جائز ہے کرسی پہ بیٹھنا، اور مجھے تو ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے کہ کرسی کے بغیر نہ بیٹھو، مجھے آرتھرائٹس کی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں اسی لیے بڑھ رہی ہے آپ کی تکلیف، لیکن بس سمجھے میری بے وقوفی ہے یا ادب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سفید داڑھی والے نیچے بیٹھے، میں اونچا ہو کے بیٹھ جاؤں۔ پاکستان میں ایک رسم ہے کہ شادی کے دوران دولہے کے ہاتھ میں چاقو پکڑاتے ہیں اور لال رنگ کا کپڑا، قتل کرنے جا رہا ہے، شادی کرنے جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، نہیں کلاشن کو پکڑوایا کرو تاکہ بیوی بھی ڈرے۔ آج کل چاقو شاقو سے کون ڈرتا ہے؟ خدا کے بندے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ لوہا پکڑا ہوگا تو جن بھوت نہیں آئیں گے۔ عجیب آدمی بھی، ہر گھر میں لوہے کے دروازے ہیں، لوہے کی گرل ہیں، لوہے کی الماریاں ہیں، جن بھوت پھر بھی آ جاتے ہیں تو ایسے چھوٹے سے بیت سے ڈر جائیں گے۔ کوئی عقل کرو، اللہ نے عقل دیا ہے کہ چھین لیا ہے؟ بدعتی کا عقل رہتا ہی نہیں۔ نماز کے بعد اگر طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ہم 1-2 دن کے لیے جدہ جائیں تو قصر پڑھیں، دیکھ لیں جہاں 78 کلو بنتا ہے تو مسافر ہیں، کیونکہ جدہ تو شروع ہو جاتا ہے مکے کے نکلنے کے بعد 50 کلومیٹر پہ۔ پاک ہو گیا، بدل ڈالو۔ بچی نے احرام کے، ماں کے احرام پہ دودھ پھینک دیا، پہلے تو ماں کا کوئی احرام نہیں ہوتا، پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالا ہے عورتوں کا احرام۔ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور اگر دودھ پھینک دیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے باپ وغیرہ، بالکل باپ کے لیے عمرے کرو، حج کرو، جو مرضی آئے کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کریں اللہ پاک اسلامی ملکوں سے عذاب اٹھا دے، اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما۔
یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تیرا نام لیوا تو ہیں، تیرے نام پر ملک 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 پر ملک